السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز 19 میں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مولانا محمد اویس، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم اور امپورٹنٹ مسائل۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجیے کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے ان کے کفیل اور ذمہ دار، مثلا باپ، صدقۃ الفطر ادا کریں گے، اور جو بالغ ہیں اگر وہ کسی کی کفالت میں ہیں، کسی کی ذمہ داری میں ہیں، تو ان کا صدقۃ الفطر ان کا کفیل اور ذمہ دار ادا کرے گا، ورنہ وہ خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار اور معیار کیا ہے۔ تو دوستو، حدیث کے اندر اس کی ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ عام طور سے صدقۃ الفطر جو ادا کرتے ہیں وہ گیہوں کے حساب سے ادا کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو گیہوں کی مقدار سیدھے سیدھے بتاتا ہوں۔ ورنہ ویسے تو کھجور سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، جو سے بھی ادا کیا جاتا ہے، اور پنیر سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک لمبی بحث ہے۔ بہرحال گیہوں کے حساب سے صدقۃ الفطر کی جو مقدار بنتی ہے وہ نصف صاع، کلو کے اعتبار سے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ 2.25 کلو گیہوں، یا تو آپ 2.25 کلو گیہوں صدقۃ الفطر میں ادا کر دیجئے، یا پھر آپ اس کی قیمت جو بھی آپ کے یہاں علاقے میں مارکیٹ میں اس کی قیمت متعین ہو، وہ آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اب نمبر آتا ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے اندر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان مبارک کے مہینے میں ادا کی جائے، عید کے موقع پر ادا کی جائے، عید الفطر کے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کی جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی سیزن یا کوئی تہوار، کوئی وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جب آپ نے زکوٰۃ ادا کی تھی، جس مہینے میں آپ نے زکوٰۃ ادا کی تھی، جس تاریخ پہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی تھی، آئندہ سال بھی آپ اگر اسی مہینے میں اس تاریخ پر نصاب کے مالک ہو رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو آپ زکوٰۃ اس مہینے اور تاریخ میں ادا کریں گے، چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے شوال کا مہینہ ہو، چاہے ذی القعدہ ذی الحجہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کس کو صاحب نصاب کہیں گے ہم۔ تو زکوٰۃ کا نصاب جو شریعت نے متعین کیا ہے، جو معیار بنایا ہے، وہ ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی شخص کے پاس ہے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم ہے، یا اس کے پاس مال تجارت ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، اور کچھ روپیہ پیسہ ہے نقد، ان سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت کی قیمت کے برابر اگر قیمت ہو جاتی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سامان تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سامان ہم ٹرانسپورٹ کے ذریعے بیچتے ہیں یا فیری کے ذریعے بیچتے ہیں وہی سامان تجارت ہے، بلکہ ہماری کرانہ کی دکان ہے، ہماری کپڑے کی دکان ہے، ہماری کسی بھی چیز کی دکان ہے، ہم اس سے انکم کمائی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ سامان تجارت میں آتا ہے۔ اگر اس کو پورا جوڑ کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں مرد اور عورت دونوں ہی برابر ہیں۔ اگر عورت زکوٰۃ کی نصاب کی مالک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اگر مرد زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کے متعلق ایک اہم بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں آپ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں والوں کا خیال رکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم باہر سے آنے والوں کو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، اور تحقیق بھی ہمیں نہیں ہوتی ہے کہ یہ مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہم بغیر تحقیق کے کسی بھی باہر سے آنے والے کے مانگنے والے کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوگی۔
ہماری زکوٰۃ بیکار جائے گی، اس طرح زکوٰۃ ہماری ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے دھیان سے خوب تحقیق کریں جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ 100% تو آپ نہیں تحقیق کر سکتے، لیکن جتنی ممکن ہے آپ تحقیق کریں، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ہماری طرف سے اپڈیٹ ملتے رہیں، اور اسی طرح ہم آپ کو یوزفل ویڈیو بھیجتے رہیں۔ السلام علیکم۔